آخرکار ارم نے اپنے کردار کو خراب ہونے سے بچا ہی لیا اور سب کے سامنے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ قصوروار وہ نہیں بلکہ سونیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب روحان لے کر آتا ہے ارم کو اپنے ساتھ تو وہیں پر ہو جاتا ہے بہت بڑا تماشا۔ سب کو بلواتی ہے مبارک دستور اور سب کے سامنے اپنا فیصلہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مبارک دستور جس کا کہنا یہ ہے کہ سب کے سامنے ارم کا فیصلہ ہوگا اور سب کے سامنے میں فیصلہ یہ کروں گی کہ ارم کی شادی کر دی جائے گی، کیونکہ اب مزید ارم کی وجہ سے ہم لوگ ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ارم خاموشی سے تمام تر مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور تمام تماشا دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور فیصلہ سنانے کی باری آئے گی تب وہ اگلی چال اپنی چلے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مبارک دستور تمام گھر والوں کو بلواتی ہے، یہاں تک کہ آدم کو بھی بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی نے ہماری عزت کو رسوائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارم یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے آسیہ کے ساتھ، کتنا مان دیا، کس طرح سے یہ واپس آئی تھی ہمارے پاس، اور اس کے بدلے اس کی بیٹی نے ہماری عزت کو اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ اب بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی اتنی بات ہوتی ہی ہے کہ ارم کہتی ہے مبارک دستور سے، ممانی جان آپ کا فیصلہ جو آپ مجھے سنانا چاہ رہی ہیں اس سے پہلے میں اپنا فیصلہ سنا دینا چاہتی ہوں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ میری شادی اسی لڑکے سے کروا دی جائے جس کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اس لڑکے کا وہاں پر ہونا میری وجہ سے تھا۔ آپ لوگوں کی ذلت و رسوائی جو اس وقت ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے ہو رہی ہے، تو آپ لوگ ایسا کام کریں نا کہ اس لڑکے کو بلوائیں اور میری شادی اسی سے کروا دیں۔ آسیہ ارم کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ ارم آخرکار کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں پر حیا اور سونیا یہ سب کچھ سن کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ ارم نے آخرکار یہ کیا بات کہہ دی۔ جب کہتی ہے ارم کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ جب کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے مجھ سے آ کے شادی کرے گا۔ سونیا جو کہ ان تمام تر مناظر سے ڈر جاتی ہے، وہ اپنے والد آفاق اور والدہ رفت کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی ہے اور لے جا کر تمام تر سچائی سے آگاہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس دن وہ لڑکا ارم سے نہیں بلکہ مجھ سے ملنے آیا تھا، وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے۔ آفاق جب اپنی بیٹی سونیا کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہے تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے سونیا نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ارم کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آفاق سب کے سامنے جا کر بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ ماجرا ہے۔ اس بات پر روحان شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے اور جا کر ارم سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ دیر کر دی، مجھے پہلے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تھی، اس طرح سے مجھے تم پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ حیا جو کہ یہ تمام تر مناظر دیکھنے کے بعد غصے میں آ جاتی ہے لیکن اپنے آپ میں ہی مسکرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گھر میں تماشا تو لگے گا، اور ایسا تماشا میں لگاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ کیا ہوا ارم اگر تم اس بار بچ گئی، اگلی بار تم میرے وار سے نہیں بچ پاؤ گی۔ وہیں پر آسیہ جو کہ اپنی بیٹی ارم کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی ارم سے کہتی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس گھر میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، تم میری پوری دنیا ہو اور تمہیں اس طرح سے میں ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور اس گھر میں تمہیں ایک بار ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے، کیا پتہ آگے بھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، اور میں یہ سب کچھ مزید آگے برداشت نہیں کرنے والی۔ تو کیا واقعی میں آسیہ ارم کو لے کر اپنے ساتھ چلی جائے گی یا پھر مبارک دستور روک لے گی آسیہ کو، اور کیا کرے گا روحان حیا کے ساتھ، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔